من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس سے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں، وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے زودن طمع سے باز رہنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہیں انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں، تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں مال کے متعلق یعنی راہ خدا میں صدقہ کے متعلق ہی احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ کس انداز میں خرچ کرنا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، تو اس میں چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کوئی چیز بھی راہ خدا میں خرچ کی جائے یا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی جائے، تو اس میں ایک چیز قابل غور ہوتی ہے۔ قابل غور اس طرح ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن جب نفل نماز پڑھتا ہے یا وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس سے حکم یہ ہے کہ وہ ظاہر سر عام وہ کام کرے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بڑا فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ مجمع عام میں اس طرح اعلان ہوتا ہے کئی دفعہ جی مدرسے کے لیے مسجد کے لیے چندہ دیں جی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی جوش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے بھی اٹھ کے دیتے ہیں، ایک کے دیکھا دیکھی، تو جس نے نیکی کی ابتدا کی وہ سارا ثواب اس کے کھاتے چلا جاتا ہے، مطلب اس کے نامہ اعمال میں بھی سب لوگوں کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، جس نے ابتدا کیا اس سے سب کا ثواب ملے گا جو بھی اس کو دیکھ کے کھڑا ہوا۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر صدقہ تم ظاہر کر کے دیتے ہو تو
یہ تو نور علی نور ہے، لیکن اگر بندے کے اپنے نفس کا پتہ ہو کہ میں کیا کروں گا، اگر میں نے نفس کا، اگر بندے کو اپنی خامی کا پتہ ہو کہ اگر میں نے ظاہر نماز پڑھی، صدقہ دیا، یا ظاہری طور پہ میں نے ذکر کیا، تو میرا دل ریا میں مبتلا ہو جائے گا، میرے دل میں لوگوں کے دکھلاوے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس وجہ سے پھر حکم یہ ہے کہ چھپا کے صدقہ دیا جائے۔ تو وہ یہ جو حکم دیا جاتا ہے نا کہ صدقہ اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر ہی نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگلے بندے کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، یعنی اگلے بندے کو ظاہر نہ کیا جائے کہ اس کو دیا ہے، اس کو دیا ہے، اس کو دیا ہے۔ لیکن اگر بندے کو پتہ ہے کہ میرے سر عام دینے کی وجہ سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، کافی سارے لوگ مجھے دیکھ کے اس کام پہ لگ جائیں گے، تو یہ اس بندے کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسے دیکھ کے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چاہے صدقہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ چھپا کے صدقہ دینا یہ ضروری ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشغول دین کی وجہ سے، یعنی دینی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ علماء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دینی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سوال نہیں کرتے، ان کا سوال کرنا مناسب بھی نہیں، تو وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ جو ہے نہیں پھیلاتے، تو لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا مال ہے، یہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، کسی جگہ خیرات بانٹ رہی ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ حاضر بھی نہیں ہوتے، تو یہ مالدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مالدار نہیں ہوتے، بلکہ اپنی خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اسی لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان پر خرچ کرنا بہت بڑا جو ہے عین سعادت کی بات ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، سفید پوش ہوتے ہیں لیکن ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ اور اس کی مثال حدیث پاک میں بھی آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں تھے، اور ساری زندگی آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھتی نہیں تھی، اب عطائے رسول کی بات ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھتی نہ تھی، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں جو بھی یاد کرتا ہوں دوسرے ٹائم بھولا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیں ظاہری طور پہ تو بادام ہوتے ہیں اور کافی ساری چیزیں ہوتے ہیں ذہن تیز کرنے کے لیے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھا دو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، چاہے تو وہ چادر کے ذریعے عطا فرما دیں، چاہے تو وہ دم کے ذریعے عطا فرما دیں، چاہے تو وہ ظاہری دعائی کے ذریعے کوئی چیز عطا کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر کو بچھاؤ، چادر بچھائی تو حضور نے ایسے لب بھرا، ظاہری ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ٹھیک ہے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ انہوں نے ایسے ہاتھ بھرا اور نبی پاک علیہ السلام نے ایسے جو ہے وہ چلو ان کی چادر میں ڈالا، اب چادر میں جب پڑا تو فرمایا کہ اس سے لپیٹ کے سینے سے لگا، تو سینے سے لگا لیا، تو وہ ظاہری طور پہ تو خالی ہاتھ تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کا
کہ علم کا خزانہ حضرت ابو ہریرہ کو وہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اب ایسا ہوا کہ آج آپ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکات، جو بھی حدیث پاک کی کتاب اٹھائیں آپ پڑھیں تو آپ کو سب سے زیادہ جن صحابی نے حضور کے فرمان نقل کیے ہیں، حدیث نقل کی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دین کے طالب علم تھے تو یہ اگر مزدوری کرتے تو پڑھتا کون؟ تو مزدوری تو نہیں کر سکتے تھے. اسی بات کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ دین کی مشغولیت نے انہیں جو ہے وہ کسب معاش سے روکے رکھا ہے، تو ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے. تو اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں اگرچہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہیں جو بھوک لگی، بھوک اتنی شدید لگی کہ پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، طالب علم میں، تو آپ راستے میں بیٹھ کے، کیونکہ جو یعنی آپ کو پتہ تھا کہ چہرے سے بندہ پہچانا جاتا ہے، تو آپ راستے میں بیٹھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے عرض کی، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ حضور میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو مسئلہ تو یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کروں گا تو میرے جسم کی نکاحت سے اور چہرے سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بھوکا ہے، تو یہ کوئی کھانے وغیرہ کھلا دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے مسئلہ بتایا اور آگے گزر گئے. آپ نے ان کے چہرے پہ توجہ نہ فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑی دیر کے بعد گزر ہوا تو یہ وہیں پہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے پھر عرض کی، حضرت میں نے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، مسئلہ بتایا اور چلے گئے. یہ پریشان ہو گئے کہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اصل مسئلہ تو دوسرا تھا. اب ایسا ہوا کہ مرشد جان و دل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غلام تڑپے اور آقا کو خبر نہ ہو؟ ٹھیک ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا تو آپ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور مسئلہ پوچھنا ہے. تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ چل. تو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آپ کا شانہ اقدس میں گئے اور وہاں پہ کسی نے، اب حضور تو سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے، تو کسی نے وہاں پہ دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا تھا. تو چھوٹا سا پیالہ تھا اور وہ پیش کیا تھا، اس میں دودھ تھا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تمام طالب علموں کو بلائیں، اصحاب صفت جتنے بھی ہیں سب کو بلائیں. تو وہ آئے اور وہ تقریباً جو 70 کے قریب صحابہ تھے، 70 صحابہ تھے، وہ آئے اور بیٹھے. نبی پاک علیہ السلام نے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ سیدھی طرف سے انہیں پلاؤ، سیدھی جانب سے شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یعنی بھوک انسان کو زہر ہے، جان پہ بنی پڑی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ یہ ایک پیالہ ہے اور اتنے سارے صحابہ بلا لیے ہیں، تو میرا مسئلہ تو پھر بھی حل نہ ہوا، تو یہ تو ایک نہیں تو 2 صحابی پی جائیں گے. تو میں نے ایک کو پلایا، پھر دوسرے کو پلایا. حضور فرماتے کہ تیسرے کو، یہاں تک کہ وہ پیالہ جو صرف چھوٹا سا پیالہ، اتنا سا پیالہ ہوتا ہے لکڑی کا، وہ 70 صحابہ نے پیا. 70 صحابہ نے پیا اور جان جو جی بھر کے پیا. آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے اور نبی پاک علیہ السلام خود جو ہے آپ نے بھی نوش نہیں فرمایا تھا. تو حضور نے فرمایا کوئی ابو ہریرہ کوئی باقی بچہ؟ عرض کی حضور سب پی گئے. فرمایا تو بھی پی لیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی وہ دودھ پیا. تو پیالہ اسی طرح ہے اور آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے نوش جان فرمایا. ایک پیالہ وہ 70 صحابہ کو پورا ہو گیا. یہاں نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے
اور ساتھ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گے، لا یسألون الناس الخافا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، سوال نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں لہٰذا ان پہ خرچ کرو۔ جب ان پہ خرچ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اگر ایک سوئی تک بھی اگر کسی نے کوئی چیز دی ہوگی تو وہ کل میدان محشر میں اس سوئی کو بھی اپنی نامہ اعمال میں وہ پا لے گا اور اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اجر کیا ہے؟ حدیث پاک ہی میں آتا ہے کہ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سورہ یاسین میں جو آتا ہے کہ سلام قولا من رب رحیم وامتاز الیوم ایھا المجرمون، وہاں پہ مجرم علیحدہ ہو جائیں گے اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ جب صفیں بن جائیں گی تو اس وقت جہنمیوں کی صفوں میں سے ایک مسلمان پکارے گا اور کسی عالم دین کو دیکھ کے پکارے گا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور وہ عرض کرے گا حضور آپ تو جنت میں جا رہے ہیں لیکن میں نے دنیا میں آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کو بٹوانی دی تھی، وہ وضو سکھانے کے لیے جو پتھر ہوتا ہے بٹوانی اس کو کہتے ہیں، تو میں نے وہ پیش کی تھی۔ تو اس بنا پہ وہ عالم دین اس جہنمی کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اس عالم کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ظاہر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری خدمت کی تھی، جا میں اسے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو یہ انعام اللہ تعالیٰ پھر یعنی دین کا کام کرنے والوں پہ خرچ کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے واقعے میں جو حضرت ابو ہریرہ پاک کا یہ دودھ والا واقعہ ہے، اس میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، وہ یہ قابل غور ہے کہ پہلے 70 صحابہ نے پیا، پھر 71 میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور 72ویں مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ تو پیا کتنے پیالوں سے؟ ایک پیالے سے۔ آج کے اس دور میں حضرت صاحب نے یہ بات یہ لکھی ہے فیضان سنت میں بھی کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، کوئی پانی پیتا ہے نا گلاس میں، بڑا ہی مسئلہ ہے، گلاس میں پانی پیتا ہے اور دوسرا جب پانی پینے لگتا ہے تو اگر اس گلاس میں پانی ہوتا ہے اس کو جو ہے گرا دیتا ہے اور اس کو ضائع کر کے نیا پانی لے کے پیا جاتا ہے، حالانکہ جو اس نے وہ پانی زمین پہ گرایا ہے یہاں پہ گرانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس نے اسراف کیا ہے اور اس پانی کا اس سے حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 71 آدمیوں کا جھوٹا جو ہے وہ نوش فرما رہے ہیں اور ہم ایک مسلمان کا جھوٹا پیتے ہوئے ہم اسے بھی گرا دیتے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جب ایسا کوئی موقع آئے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھ کے اس میں مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، اللہ شفا عطا فرماتا ہے، کوئی بیماری نہیں لگتی، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ بھی مومن سے مراد مسلمان ہے، کوئی بھی مسلمان اگر پانی پیتا ہے، ترکاری ہوتی ہے، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کسی نے چائے پی لی پیالی میں تو اس پیالی کو دھو کے دوبارہ اس میں چائے ڈال کے خود پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو یاد دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کسی مسلمان نے پی ہے تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ پینے والا مجھ سے بہتر ہے، تو میں اس کا جھوٹا پیوں گا تو اللہ تعالیٰ وہ بہتری مجھے بھی عنایت فرمائے گا، تو انشاءاللہ پھر اس طرح راستے کھل جائیں گے۔ تو بہرحال دوسرے کا جھوٹا پینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔